السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سبق اردو کہاں پیدا ہوئی نذیر احمد ملک صاحب کی تحریر ہے، وہی پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں اس کا دوسرا پیرا پڑھنا ہے۔ میں پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کی سلیس اور ترجمانی کروں گا۔ امید ہے کہ آپ پوری طرح سے دھیان دیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جعفر زٹلی، جو اہل اورنگزیب کے ایک اہم طنز نگار شاعر گزرے ہیں، نے اسے ہندی کا نام دیا ہے، جبکہ ملا وجہی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر اور نثر نگار نے اپنی کتاب سبرس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اس سے زبان اردو معلّہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی ہے، اس لیے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا۔ اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ کل ہم نے اس کی انٹروڈکشن کی تھی یا تعارف کی تھی، اردو کہاں پیدا ہوئی۔ آج اردو کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے۔ اردو وہ واحد زبان ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہ واحد زبان ہے جس نے اپنے بننے کے دوران مختلف نام اختیار کیے، جس کے مختلف نام ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جب ہندوستان پر مسلمانوں کا تسلط تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت یہاں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جب یہاں اردو آئی تو اس کا زبان اب ہندی رکھا گیا، یعنی اردو زبان تھی لیکن اس کو ہندی زبان، کیونکہ بادشاہوں کی زبان سرکاری زبان فارسی تھی۔ جعفر زٹلی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل کے دور حکومت میں ایک طنز نگار شاعر تھے، بہت ہی بڑے شاعر گزرے ہیں، نے اس زبان کو اس کو ہندی کا نام دیا ہے۔ جبکہ ملا وجہی دکن کے شاہی خاندان کے اہم شاعر اور نثر نگار، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبرس، نے اس زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے، یعنی ہندوستانیوں کی زبان۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے۔ دکن جو جنوبی ہندوستان ہے، وہاں کے لوگ اردو کو دکنی زبان کہتے تھے، اور جو گجرات ہے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا کرتے۔ یعنی یہ اردو کے مختلف نام ہیں جو اس کے بننے کے دوران مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے لوگوں نے اسے دیے ہیں۔ امیر خسرو جو اردو کے بہت اعلیٰ پیمانے کے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کو دہلوی زبان کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اس سے زبان معلّہ کے نام سے، بہت اعلیٰ قسم کی زبان کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے اس سے اردوئی معلّہ نام دیا ہے اس زبان کو۔ دہلی میں چونکہ اس زبان کا مرکز تھا، یہاں بہت سارے شعراء، ادبا، بہت اہم شخصیات یہاں اردو میں پیدا ہوئیں، اس لیے اس زبان کو یہاں اس کو ریختہ کہا گیا ہے۔ اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور انہی مختلف ناموں سے گزر کر ہندوستانی زبان، گجری یا گجرات یا دکنی زبان یا اردو معلّہ، ان تمام ناموں سے گزر کر اس سے اب جدید زبان میں اردو کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے لسانی نقشے، لسانی مینز
زبانوں کے نقشے میں، اس سے دنیا اردو کے نام سے جانتی. یعنی جو زبان اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس زبان میں ہم اردو میں ہم بات کرتے ہیں، آج دنیا کے نقشے میں، زبانوں کے نقشے میں، زبانوں کے حال سے اس زبان کو اردو زبان کا نام دیا جاتا. امید ہے کہ آپ نے یہ کچھ میری گزارشات یا اس سلسلے میں سبق کی کچھ تشریحات سمجھ لیے ہوں گے. اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی دقت ہوگی تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی کل ہم دوسرا سبق لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.